أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد. الرابع المنادى وهو اسم مدعو بحرف النداء وهي يا وأيا وحيا وعي والهمزة المفتوحة لفظا نحو يا عبد الله أي أدعو عبد الله، وحرف النداء قائم مقام عدء وأطلبه، وقد يحذف حرف النداء لفظا نحو قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا. تو آج مفعول بہ کی بحث کا وہ چوتھا مقام کہ جہاں پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے اور یہ حذف از روئے وجوب کی ہے، اس کو ہم بیان کریں گے، اور ان میں سے ان چار مقامات میں سے یہ چوتھا مقام انشاءاللہ بتوفیق الملک العزیز العلام خدائے واحد کی توفیق کے ساتھ ہم یہ بیان کریں گے۔ تو ان چار مقامات میں سے ایک یعنی چوتھا مقام منادا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ منادا یہاں پر فعل کا حذف کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی کہے ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی طالب علم اس سوال کو بیان کر سکتا ہے، حق رکھتا ہے کہ منادا کو یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ تو جواب یہی ہے کہ منادا بھی ان چیزوں میں سے ہے، ان اسماء میں سے ہے کہ جس کے عامل کو یعنی فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم اس سے پہلے کہ کتاب میں بھی آئے گا لیکن اپنے بیان میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں پر علماء کے درمیان اختلاف ہے، نحات میں اختلاف ہے۔ سیبوئے کے مصنف سیبوئے ہی کی نظر کو پسند کرتے ہیں اور اسی کو مصنف نے اپنایا ہے، اور سیبوئے کی نظر یہ ہے کہ منادا منصوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے، یعنی مفعول بہ واقع ہوتا ہے فعل محذوف کے لیے کہ جو ادعو اور اطلبو ہے، اور یا اس فعل کی نیابت کرتا ہے۔ اب وہ فعل اس کا حذف واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ چونکہ یہاں پر نائب فعل کی جو یا ہے اس فعل کے بدلے میں آ چکا ہے، تو نائب اور منوب ان یعنی نائب نیابت کرنے والا و منوب ان اور وہ جس کی نیابت کی جا رہی ہے، ان دونوں کا اجتماع چونکہ نہیں ہو سکتا، ان دونوں کو اکٹھے ذکر نہیں کیا جا سکتا، لذا یہاں پر حرف وہی فعل جو ہے اس کا حذف کرنا واجب ہے، اس کا حذف کرنا واجب ہے۔ اور دوسری نظر مبرد کی ہے۔ مبرد یہ کہتے ہیں کہ یہاں ناصب فعل نہیں ہے بلکہ وہی حرف ندا وہی اس اسم کو یعنی منادا کو نصب دیتا ہے، لذا یہاں پر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ ان دو قولوں میں سے کس قول کی بنا پر یہ بحث منادا میں آئے گی۔ تو جس قول کی بنا پر منادا جو ہے اس کا عامل محذوف ہے وہ سیبوئے کا قول ہے، یعنی سیبوئے کے مطابق چونکہ ناصب وہ منادا کے لیے نصب دینے والا عامل وہی فعل ہے، لذا سیبوئے کے قول کے مطابق
منادہ بھی ان مقامات میں سے ایک ہو جائے گا کہ جس کی جہاں پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے اور اس کا حذف کرنا واجب ہے. لیکن مبرد کے قول کے مطابق ہماری بحث جو ہے، اگر مبرد کا قول قبول کیا جائے تو یہاں پر ہماری جو بحث جو ہے اس میں منادہ نہیں آئے گا. تو اسی لیے مصنف نے ظاہر عبارت سے یہ بیان کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ آغائے سیبوے جناب سیبوے کے قول کو ترجیح دیتے ہیں. اب منادہ ہوتا کیا ہے؟ منادہ وہ اسم ہے کہ جس کو ندا دی جاتی ہے حرف ندا کے ذریعے، یعنی جسے پکارا جاتا ہے. وَهُوَ اسم مدعو بحرف النداء، وہ اسم ہے جس کو پکارا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے حرف ندا کے ذریعے. اور یہ حروف ندا یا ہے، ایا ہے، اے ہے، حمزہ مفتوحہ ہے. حمزہ مفتوحہ یعنی اگر لفظ میں ہو، اس کا لفظ میں ہونا، مثلا کوئی کہے یا عبداللہ، ایا عبداللہ، حیا عبداللہ، اے اور عبداللہ یا ازید، منادہ جیسے بھی ہو، مضاف ہو، شبہ مضاف ہو یا مفرد ہو. مفرد میں اب معرفہ ہو یا نکرہ، یہ بعد میں انشاءاللہ یہ بحث بعد میں آئے گی. اب مصنف کے نزدیک، یعنی وہی چونکہ مصنف نے سیبوے کے قول کو اختیار کیا ہے، مصنف کے نزدیک یا عبداللہ اس کی اصل عبارت ادعو عبداللہ ہے. اب یہاں پر ادعو کو حذف کیا گیا ہے اور لذا یہاں پر عامل اور فعل ادعو ہے. لذا اس بنا پر منادہ بھی ہماری بحث میں شامل ہو جائے گا کہ جس جگہ پر، جس مقام پر عامل یعنی فعل کو حذف کرنا واجب ہے ان میں سے ایک منادہ ہے بنابر قول سیبو. کیوں؟ جیسے کہ مصنف نے بیان فرما دیا کیونکہ حرف ندا قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے، اور جب قائم مقام ہے، اصل اور قائم مقام کا اجتماع ایک جگہ پر ہو نہیں سکتا، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی نائب اور منوب ان جو ہے ان کا اجتماع جائز نہیں ہے. لذا فعل کا حذف کرنا ضروری ہے، جیسے کہ یہ عبارت ظاہر عبارت ہے اور عبارت کا ترجمہ بھی یہی ہے. اور آگے بڑھ کر بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار فعل کو، کبھی کبھار حرف ندا کو لفظ میں حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یوسف عارض ان ہاذا، اصل کیا تھا؟ یا یوسف عارض ان ہاذا. تو ہم اس عبارت کا ترجمہ کریں گے اور اپنے درس کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے. الرابع المنادى، چوتھا مقام یعنی الموضع الرابع المنادى، مقام چہارم منادہ ہے. المنادى یعنی وہ اسم کہ جس کو ندا دی جاتی ہے. وَهُوَ اسم، اور وہ اسم ہے مدعو جس کو پکارا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے بحرف النداء، حرف ندا کے ذریعے سے. وَهِيَ، اور یہ حروف ندا یا اور ایا اور حیا اور اے اور حمزہ مفتوحہ ہیں ازر لفظ کے. یہ لفظاً یہ تمییز واقع ہو رہا ہے حمزہ مفتوحہ سے. نحو یا عبداللہ ہے، اس کی مثال اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے. اے کے ذریعے مصنف اس عبارت کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی اے ادعو عبداللہ ہے، میں نے پکارا عبداللہ کو، یعنی عبداللہ کو. تو یہاں پر اصل عبارت ادعو عبداللہ تھی. وحرف النداء، اور حرف ندا قائم مقام ادعو و اطلبو، قائم مقام ادعو اور اطلبو ہے. وقد یحذف حرف النداء لفظاً، اور کبھی کبھار حذف کر دیا جاتا ہے حرف ندا کو
از روی لفظ کے. نحو قولہ تعالی مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے یوسف اعرض عن ھذا، اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یا یوسف تھا. اب آگے بڑھ کر منادا کے اعراب کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ أَقْسَامٌ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً يُبْنَى عَلَى عَلَامَةِ الرَّفْعِ كَالضَّمَّةِ نحو یا زیدو، والالف نحو یا زیدان، والواو نحو یا زیدون، ویحفظ بلام الاستغاثة نحو یا لزید، ویفتح بالحاق الفها نحو یا زیدا، وینصب ان کان مضافا نحو یا عبد اللہ، او مشابہا للمضاف نحو یا طالعا جبلا، او نکرتا غیر معینت نحو قول الاعمى یا رجلا خذ بیدی، وان کان معرفا باللام قیل یا ایھا الرجل و یا ایتھا المرأة. اب یہاں پر ایک تذکر دیتے ہیں اور تذکر میں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ منادا کا اعراب کیا ہوگا. منادا کا اعراب کہ اگر منادا مفرد معرفہ ہو، مثلا زید مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، تو اس صورت میں منادا مبنی بر ضم ہوگا، یعنی یا زیدو پڑھا جائے گا. یا حرف ندا زیدو منادا، اور یہاں پر اس کا فعل حذف ہوگا ادعو. یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، فعلیہ خبریہ. لیکن یا جو ہے چونکہ اگر اس کے اصل کو دیکھا جائے تو اس میں چونکہ طلب پائی جاتی ہے تو یہ جملہ انشائیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ندا سے ہے، اور جملات انشائیہ کی ہم قسمیں پڑھ چکے ہیں، وہ 10 ہیں اور ان میں سے ایک ندا ہے. چونکہ اس میں طلب پائی جاتی ہے لذا یہ جملہ انشائیہ ہوگا. اگرچہ ادعو فعل مضارع ہے لیکن طلب ہے، اس وجہ سے یہ جملہ انشائیہ ہے. اور اگر یہ مفرد معرفہ ہوگا تو اس کو مبنی کیا جائے گا علامت ضمہ پر، لیکن اگر تثنیہ ہو تو الف کے ساتھ اس کی بنا الف پر ہوگی، یا زیدان نہیں. نحو یا زیدون، اور واو کے ساتھ جیسے یا زیدون، اور لام استغاثہ کے ساتھ اس کو کسرہ دیا جائے گا. اب استغاثہ ہوتا کیا ہے؟ ہیلو قبلہ سنیے گا. ہیلو ہیلو، یا اللہ یا اللہ. یہ ذرا سا جو ہے نا اس بات سے، یہ پہلی بات میں مرادہ اقسام، فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً يُبْنَى عَلَى عَلَامَةِ الرَّفْعِ كَالضَّمَّةِ نَحْوُ يَا زَيْدُونَ، والالف نحو یا زیدان، والواو نحو یا زیدون، ویحفظ بلام الاستغاثة نحو یا لزید، ویفتح بالحاق الفها نحو یا زیدا، وینصب ان کان مضافا نحو یا عبد اللہ، او مشابہا للمضاف نحو یا طالعا جبلا، او
نکرتن غیر معینۃ نحو قول الاعمى یا رجلا خذ بیدی وان کان معرفا باللام قیل یا ایھا الرجل و یا ایتھا المرأۃ. یہاں پر منادہ کے اعراب کو بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ منادہ کے اعراب کی چند اقسام ہیں. اگر مفرد معرفہ ہوگا تو اس کو مبنی علی الضم کیا جائے گا. اس کو مبنی کیا جائے گا علامت رفع پر مانند ضمہ کے، جیسے یا زید، اور اس کو مبنی کیا جائے گا الف پر، جیسے یا زیدن اگر تسنیہ کو، یا زیدان، اور واو پر اگر جمع ہوگا یا زیدون. یہاں پر مفرد سے مراد مقابلے میں ہے مضاف اور مشابہ مضاف کے. اب اگر لام استغاثہ اس منادہ پر آ جائے تو اس منادہ کو کسرہ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں وہ لام استغاثہ لام جارہ ہوتی ہے اس لیے. اور استغاثہ میں کیا جاتا ہے، یہ لام استغاثہ یعنی ایسا ہے کہ گویا کہ اس کے ذریعے مستغاث کو مستغاث الیہ کی طرف پکارتا ہے، بلاتا ہے. یعنی مستغیث وہ ہے کہ جو استغاثہ کرتا ہے، مستغاث وہ ہے کہ جس سے استغاثہ کیا جاتا ہے. مستغاث الیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے پکارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پکارا جاتا ہے. جیسے یا لزید للمظلوم، یہاں پر پکارنے والا یعنی متکلم مستغیث ہے، لزید یہ مستغاث ہے، للمظلوم یہ مستغاث الیہ ہے. تو اب مستغاث یعنی استغاثہ حقیقت میں یہ ہے کہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے. اب اسی منادہ کو لام استغاثہ کے ذریعے کسرہ دیا جائے گا، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا، اس لیے کہ یہ لام جارہ حقیقت، یہ لام استغاثہ حقیقت میں وہی لام جارہ ہی ہوتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ اسی استغاثہ کے لیے الف آ جائے تو الف چونکہ اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے تو اس کو مفتوح کیا جائے گا، یا زیدہ. اب ہا کیا ہے؟ یہ ہائے واقف ہے، یہ تا نہیں ہے. اب اگر منادہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو اس صورت میں اس کو منصوب نصب دیا جائے گا. مضاف تو واضح ہے، یعنی جہاں پر ایک چیز کی دوسری کی طرف اضافت کی جائے، ایک کی نسبت دی جائے دوسری چیز کی طرف. جیسے یا عبداللہ، پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف الیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اگر منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا، یا عبداللہ ہے. لیکن اگر مشابہ مضاف ہو تو مشابہ مضاف کیا ہے؟ مشابہ مضاف یہ ہے کہ جس طرح سے مضاف اپنے مضاف الیہ کے بغیر اپنے معنی کو تمام نہیں کر سکتا، اس کا معنی نامکمل ہوتا ہے، اسی طرح سے مشابہ مضاف ہے. مشابہ مضاف کو مشابہ مضاف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بعد والے کے بغیر معنی کو تمام نہیں کر سکتا، اپنے معنی کو سمجھا نہیں سکتا. جیسے یا طالعن جبلا، اگر کوئی طالعن کہتا رہے تو معنی مشخص نہیں ہوگا، معنی واضح نہیں ہوگا جب تک جبلن کو نہیں کہا جائے گا. اے پہاڑ پر چڑھنے والے، اے پہاڑ پر چڑھنے والے. تو اگر کوئی چڑھنے والا کہتا رہے یا طالعن
تو یہاں پر معنی واضح نہیں ہے. لذا جبل جب تک نہیں کہا جائے گا معنی واضح نہیں ہوگا. اسی وجہ سے کہ یہ اپنے معنی کو بغیر مضاف بغیر بعد والے کلمے کے ظاہر نہیں کر سکتا, واضح نہیں کر سکتا, اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں. اب اگر منادا مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو, مشابہ مضاف ہو, تو وہ منصوب ہوگا. جیسے مضاف کی مثال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, مشابہ مضاف جیسے یا طالع الجبل. اگر نکرہ غیر معینہ ہو تو پھر بھی منادا منصوب ہوگا, جیسے یا رجلا خذ بیدی. اب اگر کوئی کہے کہ یہاں پر یا جو ہے اگر کسی اسم پر آ جائے تو وہ تو معرفہ ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پر نکرہ غیر معینہ یعنی نکرہ پھر بھی نکرہ یعنی نکرہ غیر معینہ حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد پھر بھی نکرہ رہے گا, وہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یا رجل, اعمى کہے گا, اندھا کہتا ہے کہ یا رجل خذ بیدی, اے کوئی مرد میرے ہاتھ کو پکڑا. تو یہاں پر جب اندھا یہ لفظ کہتا ہے تو وہ کسی ایک کو مشخص نہیں کرتا, کسی ایک خاص کو نہیں پکارتا, کہ جس کی وجہ سے لذا نکرہ غیر معینہ حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد بھی نکرہ ہی رہتا ہے. اس وجہ سے یہاں جو ہے معرفہ وہ نہیں ہو سکتا. اب نکرہ غیر معینہ وہ بھی منصوب ہوگا, اور اگر معرفہ پر الف لام آ جائے اور اس پر حرف ندا داخل ہو سکتا ہے یا نہیں, تو کہتے ہیں یہاں پر مصنف یہ فرماتے ہیں کہ اگر الف لام صاحب الف لام پر حرف ندا داخل ہو تو یہاں پر ہمیں ایو کی ضرورت پڑے گی. ایو ایسا کلمہ ہے کہ جس پر حرف ندا داخل ہوگا اور اس کی اضافت کی جائے گی یا ہائے تنبیہ کی طرف, اور اس کے بعد اس کے لیے بدل یا عطف بیان واقع ہوگا, وہی معرف باللام. اور ہم اس طرح سے کہیں گے یا ایھا الرجل مذکر میں اور مؤنث میں ایتن, یہ منادہ واقع ہوگا اور اس کی اضافت کی جائے گی ہا کی طرف, اور وہی دوسری ترکیب جو پہلی والی ترکیب جو ہم نے بیان کر دی, یا ایتھا المرأۃ کہا جائے گا, یا ایتھا المرأۃ. تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. وَعَلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى أَقْسَامٌ, تو جان کہ منادہ چند قسموں پر ہے یا اس کی چند قسمیں ہیں. فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا, پس اگر منادہ مفرد ہوگا, مفردن معرفتن یعنی مفرد معرفہ, یبنا علی علامت الرفع, اس کو مبنی کیا جائے گا رفع کی علامت پر, کالضمۃ مانند ضمہ کے, نحو یا زید, والالف اور مانند الف کے, نحو یا زیدان, والواو اور مانند واو کے, نحو یا زیدون. وَيُحْفَظُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ, اور منادہ کو کسرہ دیا جائے گا, جر دیا جائے گا لام استغاثہ کے ذریعے, نحو یا لزیدن. اور وَيُفْتَحُ, اور منادہ کو فتح دیا جائے گا بِإِلْحَاقِ الِفِهَا, استغاثہ کے الف کے الحاق کی وجہ سے, جیسے یا زیدہ. وَيُنْصَبُ, اور نصب دیا جائے گا ان کان مضافن, اگر منادہ مضاف ہوگا, جیسے یا عبداللہ, او مشابہن للمضاف, یا مشابہ شباہت رکھنے والا ہوگا مضاف کے ساتھ, نحو یا طالعا جبل, او نکرتن غیر معینتن,
وَيُنْصَبُ اصل عبارت کچھ اس طرح سے ہے وَيُنْصَبُ إِنْ كَانَ نَكِرَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، یعنی منادا کو نصب دیا جائے گا اگر منادا نکرہ غیر معینہ ہوگا. اس کا عطف ہو رہا ہے مشابہن نحو قول العامہ، مانند اندھے کے قول کے، یا رجلا خود بیدی، اے مرد میرے ہاتھ کو پکڑ. وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اور اگر منادا معرف باللام ہو، قیلا کہا جائے گا یا ایھا الرجل و یا ایتھا المرأۃ، اے مرد اور اے عورت. وَيَجُوزُ ترخیم المنادى وهو حذف في آخره للتخفیف كما تقول في یا مالک یا مالے، وفي یا منصور یا منصو، وفي یا عثمان یا عثم. ويجوز في آخر المرخم الضمة والحركة الأصلية كما تقول في یا حارث یا حارو و یا حارے. اب یہاں پر منادا کا ایک دوسرا حکم بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ منادا جو ہے اس کی ترخیم جائز ہے، یعنی اس کے آخر سے حذف کرنا جائز ہے تخفیف کی وجہ سے، تخفیف حاصل کرنے کے لیے. جیسے کہ کوئی کہے مالک میں یا مالکوں میں یا مالک ہے، یا منصوروں میں یا منصور، اور عثمان یا عثمانوں میں یا عثمان. اب وہ جو مرخم ہے، یعنی ترخیم کے بعد جو منادا کی حالت آئی ہے کہ جسے مرخم کہیں گے، یعنی جس اسم کی ترخیم کی گئی ہے، ایسا منادا کہ جس کی ترخیم کی گئی ہے، جس کے آخر سے حذف کیا گیا ہے، اس میں دو حرکتیں ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کی اصلی حرکت بھی جائز ہے اور اس کو ہم ضمہ بھی دے سکتے ہیں. تو اس کا ترجمہ کریں گے وَيَجُوزُ ترخیم المنادا، اور منادا کی ترخیم جائز ہے. اب ترخیم کیا چیز ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں. وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ، اور یہ ترخیم حذف ہے آخر منادا میں تخفیف کی وجہ سے. کما تقول فی یا مالکو، جیسے کہ تو کہے گا یا مالکو میں یا مالے. وفی یا منصورو، اور یا منصوروں میں یا منصور. وفی یا عثمانو، اور یا عثمانوں میں یا عثمان. ویجوز فی آخر المرخم، اور جائز ہے مرخم کے یعنی منادہ مرخم کے آخر میں الضمۃ، یہ فاعل ہے یجوزو کے لیے، الضمۃ ضمہ جائز ہے، والحرکۃ الاصلیہ، اور حرکت اصلیہ بھی جائز ہے، حرکت اصلیہ جائز ہے. کما تقول فی، جیسے کہ تو کہتا ہے، فی یا حارسو، یا حارسو میں یا ہارو، یا ہارو جو ہے یہ ضمہ ہے، اور یا ہارے یہ حرکت اصلیہ ہے، یعنی وہی جو ترخیم سے پہلے چونکہ اس میں فاعل کے صیغے کو آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا جاتا ہے تو یہ اس کی حرکت اصلی ہے، لذا یہ حرکت بھی منادہ میں، اس منادہ میں جائز، یعنی منادہ مرخم میں جائز ہے. اب آگے وعلم پیراگراف یا من حروف النداء وقد تستعمل في المندوب ايضا وهو المتفجع عليه بيا او وا، يقال يا زيدا ووا زيدا، فوا يختص بالمندوب ويا مشترك بين النداء والمندوب. اب حروف ندا میں سے یا کا ایک دوسرا حکم بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یا جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے ندا کے لیے، لیکن کبھی کبھار مندوب میں بھی
یعنی مندوب کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص ہے کہ جس پر گریہ کیا جائے، یعنی جس پر رویا جائے۔ اب یا اس کو اصل وضع میں ندا کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھار مندوب میں بھی، یعنی وہ میت کہہ لیں، وہ مظلوم کہہ لیں کہ جس پر رویا جائے، گریہ کیا جائے، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی دو استعمال ہوئے، ایک ندا میں اور ایک مندوب میں۔ اب مندوب کی مصنف نے خود ہی تعریف بھی فرما دی ہے، وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ۔ مندوب کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس پر رویا جائے، فجعہ کیا جائے۔ جیسے کہ اور اس کے لیے خود مندوب کے لیے واو کو وضع کیا گیا ہے۔ مثلا جیسے وا زیدہ کہیں گے، ایسے ہی یا زیدہ بھی کہتے ہیں۔ پس واو اختصاص میں مندوب رکھتی ہے اور یا مشترک ہے مندوب اور ندا کے درمیان، یعنی اس سے دونوں ہی کام کیے جاتے ہیں، یعنی ندبہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ندا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو اس پیراگراف کا بھی ہم ترجمہ کریں گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ یا تو جان، اور تو جان بے شک یا حروف ندا سے ہے۔ وقد تستعمل فی المندوب ایضا، اور کبھی کبھار اسے استعمال کیا جاتا ہے مندوب میں نیز۔ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، اور وہ مندوب کیا ہے؟ اور وہ مندوب متفجع علیہ وہ ہے جس پر گریہ کیا جائے، رویا جائے، بے یا او وا، گریہ کیا جائے، رویا جائے یا وا کے ذریعے۔ یقال کہا جائے گا یا زیدہ اور وا زیدہ۔ فوا یختص بالمندوب، پس واو یعنی وا یہ اختصاص رکھتا ہے مندوب کے ساتھ، و یا مشترکن، اور یا مشترک ہے بین النداء والمندوب، ندا اور مندوب کے درمیان۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔